बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मुझे लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में उड़ी कैंप के हमले के बाद से अब तक अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया की तरफ से जो एग्रेशन दिखाई दे रहा है, जो जिंगोइज्म है, जो वॉर मॉन्गरिंग है, वो सबके सामने है। बहुत सी ऑप्शंस को पाकिस्तान के खिलाफ एयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारतीय सरकार ने शायद कुछ अहम फैसले कर लिए हैं। बहरहाल अब तक की इतलात के मुताबिक कोई ऐसा एविडेंस भारतीय सरकार के पास नहीं है जिसमें वो ये साबित कर सके कि इस हमले में पाकिस्तान का किसी भी तरह से कोई भी हाथ मुलव्वस है। बहरहाल जो कुछ इंडियन मीडिया कर रहा है उस हवाले से डिस्कशन ज़रूरी है। इंडियन मीडिया का वतीरा रहा है कि वो पहले भी ये करता रहा है, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी इसका मौसर जवाब आया है। हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इंडियन मीडिया जो कर रहा है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। और ख़ास तौर पर ये कि जिन धमकियों को लहराया जा रहा है, उजागर किया जा रहा है, उनमें एक्चुअली सब्सटेंस कितना है, मोदी सरकार क्या कर सकती है और क्या वो नहीं अफोर्ड कर सकती कि पाकिस्तान के साथ करे। आज इस पर बात होगी, आगे चल के बात होगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के उस धुआंधार इजलास की जो कि आज हुआ। वहाँ पर कुछ बदमज़गी भी हुई। ये इजलास पनामा पेपर्स के ऊपर था। वहाँ पर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के हेड भी मौजूद थे। उन्होंने जिस तरह से माजूरी जाहिर की कि वो बहुत सी कार्रवाई नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते या कानून उन्हें इजाज़त नहीं देता, इसके ऊपर भी बहुत से सवालात खड़े होते हैं। इस पर भी बात करेंगे। MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए फासले, ये भी आज के प्रोग्राम में डिस्कशन का हिस्सा रहेंगे। सेठी साहब, मैं चाहता हूं कि इस बात पे आने से पहले, डिस्कशन करने से पहले, कुछ इंडियन मीडिया के, भारतीय मीडिया के हमारे पास क्लिप्स हैं। मैं चाहता हूं ज़रा हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि वहाँ पर किस तरह का माहौल बन रहा है। ख़ास तौर पर अगर हम इंडियन मीडिया को लेते हैं, इंडियन टेलीविज़न को लेते हैं, तो ये ज़रा कुछ क्लिप्स देखिए। वक्त आ गया है पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे आतंक के इन अजगरों के फन को कुचल दिया जाए और इसके लिए भारत के पास LOC क्रॉस करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने पाकिस्तानी आतंकवादी हमले के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए सेना को राजनीतिक मंजूरी दे दी है और ऐसी किसी भी कार्रवाई की संभावित प्रतिक्रिया के लिए भी सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया गया। भारतीय सेना पर सबसे बड़े पाकिस्तानी हमले का जवाब देने का सबसे आक्रामक रास्ता है सर्जिकल हमला। उरी में हमले के बाद मांग उठ रही है कि भारतीय सेना म्यांमार ऑपरेशन की तरह पाकिस्तान में भी हॉट परस्यूट करे। उरी हमले के बाद सेना ने मोदी सरकार से क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक की अनुमति मांगी है। जिस कायराना हरकत के साथ उन्होंने हमला किया है उससे सीधी जंग का संदेश मिलता है। अब भारत के लिए इन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देना बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि अमेरिका आतंक के खिलाफ यही रणनीति अपनाता है। जब भी उसे लगता है कि दुनिया में कहीं भी उसके खिलाफ आतंकी हमले की साजिश हो रही है तो वो हमला कर देता है। हमला मिसाइल का हो या फिर दूसरा सैनिक ऑपरेशन। सवाल यह है कि क्या भारत ऐसा करेगा? अंदाज़ा लगाइए, कुछ क्लिप्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं। ऐसा बहुत सारा मवाद मौजूद है इंटरनेट के ऊपर भी, और भारतीय मीडिया को अगर कोई मॉनिटर कर रहा है तो वो भी ये सब कुछ देख रहा होगा। सेठी साहब, यहाँ बातें भारतीय मीडिया कर रहा है, कोई LOC क्रॉसओवर की बातें कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक की बातें हो रही हैं, हॉट परसूट की बातें हो रही हैं। अब ज़रा जिसे कहते हैं ना, लेट्स कट इट टू द बेयर बोन्स, के इनमें एक्चुअली सब्सटेंस कितना है, हवा कितनी भरी हुई है, या ये सारे वो कहा जाता है ना फोके फायर हैं? देखो मुनीब, इंडियन मीडिया, इंडिया की आवाम, इंडिया की हुकूमत असूली तौर पे तो जानती है कि वो बेबस है। बेबस क्यों है? बेबस इसलिए है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ हैं। अगर एक मुल्क कोई एक्शन लेता है तो दूसरा मुल्क काउंटर एक्शन ले सकता है। अगर एक हॉट परस्यूट करता है तो दूसरा भी हॉट परस्यूट कर सकता है। इतना लंबा बॉर्डर है, पिक एंड चूज कर सकते हैं। और अगर एक मुल्क की कन्वेंशनल आर्मी तीन गुना ज़्यादा है दूसरे से, मगर दूसरे की आर्मी जो है वो अगर 2 गुना या 3 गुना उससे बेहतर फाइटिंग फोर्स है, तो वो भी ऑड्स ऑफसेट हो जाते हैं। और फाइनली अगर ये कि अगर एक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो दूसरे के पास शायद उससे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आपको पता ही है कि सूरत हाल क्या है। तो मतलब ये है कि ये कहना कि जी अमेरिका मिसाइल फेंक देता है, अगर कोई उसको अटैक करे
तो क्या हिंदुस्तान ऐसे करेगा या नहीं करेगा? अरे भाई, अमेरिका कहाँ बैठा है और कहाँ जाके कितने हजारों मील दूर वो मिसाइल फेंकता है, और जिसके ऊपर वो फेंकता है उसके पास तो कुव्वत नहीं होती कि वो काउंटर कर सके अमेरिका को। यहाँ तो आप 1 मिनट के फासले पे हैं। अगर आप एक के पास 10 मिसाइल्स हैं तो इधर भी 10 मिसाइल्स हैं। अगर आपके पास एक फौज है कन्वेंशनल, तो इधर भी कन्वेंशनल फौज है। अगर आप कोई हॉट परस्यूट यहां करेंगे तो काउंटर हॉट परस्यूट हो जाएगी। आपने देखा नहीं क्या हुआ, कितने वॉर्स हुए और क्या हुआ हर वॉर में। तो यार ऐसी बात नहीं है कि आप अपने इंडिया अपने आप को अमेरिका के साथ कंपेयर करने लगा है। दैट इज रिडिकुलस। मगर अफसोस इस बात का कि वो मजबूर हैं। वो अब क्या करें, आवाम वहां जो है वो वुंडेड है कि जी ये कुछ ऐसा हादसा हुआ है जिसके साथ इंडिया अपने आप को इतना बड़ा सुपर पावर समझता है। अब अगर सुपर पावर होने का फायदा क्या कि अगर ऐसा कोई हादसा हो और अगर आप समझें कि आपके हमसाये ने किया और आप कुछ कर भी ना सके तो तकलीफ होती है ना। अब ये तकलीफ हो रही है, और ये पहली दफा तकलीफ नहीं हो रही मुनीब, ये तकलीफ काफी अरसे से हो रही है। खसूसन जब ये मुंबई का वाकया हुआ तो उसके बाद तो बड़ी सख्त तकलीफ थी। मैं कुछ उसके अरसे के बाद मैं दिल्ली में था, मैंने बहुत दफा ये बात कही है, फिर दोहराने का वक्त आ गया है। तो मुझे वो लोगों ने बड़े वहां गुस्सा था कि जी ये पाकिस्तान ने किया, और उस वक्त तो ये बात छुपी भी नहीं थी कि ये लोग पाकिस्तान से गए थे, और उसके लिए कोई एविडेंस की जरूरत भी नहीं थी। और वो बहुत बड़ा एक हादसा था। 60 आवर्स टेररिस्ट को कन्फ्रंट करने में लगे और कितने लोग मारे गए और ग्लोबल इश्यू बन गया। वो इंडिया के लिए वही था जो 9/11 अमेरिका के लिए था। और उसके बाद क्या हुआ, इंडिया सोचता रह गया कि अब हम क्या करें, रिप्राइजल करें ना करें, मुरीदके के ऊपर अटैक करें जहां के लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स हैं, या क्या करें, किधर जाके अटैक करें, कैसे अटैक करें, और अगर करेंगे तो क्या पाकिस्तान चुप करके बैठ जाएगा? तो पाकिस्तान भी तो काउंटर अटैक लॉन्च कर देगा। तो मतलब ये सारे सवाल उनके ज़हन में थे, और फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, हम तो इंटरनेशनली वी कैन क्रिएट फस, मगर हम कोई मिलिट्री एक्शन नहीं ले सकते अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर वहां से कोई उठ के आके यहाँ ऐसी हरकत करता है तो बस ज्यादा से ज्यादा यही है कि हम पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें कि उनके खिलाफ एक्शन लें आप, और अगर वो नहीं एक्शन लेते तो उन्हें आइसोलेट करें, हुकूमत को के ऊपर तनकीद करें, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएं। इसके अलावा क्या था इंडिया के पास? बड़े उन्होंने सोचा उस वक्त। मैं जहां जाता था मुझे वो धमकी देते थे, मैं आगे से हंस के बात सुन लेता था। मैं कहता था यार आपको बड़ी तकलीफ हुई है, अच्छा आप ऐसे करें ना, कर लें, वो कर ले हॉट परस्यूट। तो फिर वो चुप हो जाते थे। मैंने कहा यार देखो, तुमने 5 बम फाड़े, हमने 6 कर दिए, तुम एक हॉट परस्यूट करोगे, हम 2 कर देंगे। तो ये तो 10-15 दिन ऐसे ही चलेगा, एस्केलेशन होती जाएगी। जब एस्केलेशन होती जाएगी तो फिर अमेरिका विल स्टेप इन, बिकॉज जैसे एस्केलेशन होगी 2 चीजें होंगी, आप कुछ करेंगे हम वापस करेंगे, आप कुछ करेंगे हम वापस करेंगे, जब हम वापस करेंगे आप वापस करेंगे, हम आपकी वापसी का वापस करेंगे। इतनी तो हमारे पास फाइटिंग फोर्सेस है ना, बिल्कुल, हमारी एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, हमारे पास फौज भी है। तो 15 दिन 20 दिन का तो इश्यू नहीं है। उसके बाद क्या होगा? चलो मैंने कहा कि आगे बढ़ते हैं, आपके पास बड़ी कन्वेंशनल फोर्स है, आपके पास एयरफोर्स सुपेरियोरिटी है, चलें। आपने आके कराची को ब्लॉकेड कर दिया, आपके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, उसको पहुंचते पहुंचते महीना लग जाएगा। चले, आपने दुनिया जहान के आपके पास वेपन्स है, आपने आके एक ब्लॉकेड कर दी, तो क्या होगा? तो फिर आप यू विल ट्राई एंड फोर्स योर वे कन्वेंशनली इनटू पाकिस्तान। क्या करेंगे आप? तो अच्छा आप कर लें, तो फिर उसके बाद मैंने कहा क्या होगा? मैंने कहा वो पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन ही है कि कन्वेंशनली हम कमजोर हैं आपसे, हम 15-20 दिन महीने के ज्यादा हम नहीं लड़ सकते आपके साथ, मगर जब तक लड़ सकते हैं तो ठीक ठाक लड़ सकते हैं, मगर उसके बाद वील रन आउट ऑफ स्टीम। ओके, तो फिर आप अंदर आ जाएंगे। आप अंदर आ जाएंगे तो कहाँ आएंगे आप उन्हीं इलाकों में अंदर आएंगे ना जहां हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे। हम अपने पॉपुलेटेड एरियाज को डिफेंड कर लेंगे, और हम जो हमारे डेजर्ट्स हैं उनको छोड़ देंगे। आप आ जाएं वहां राजस्थान में, आके ले 50 मील अंदर आ जाएं, आप आ जाएंगे वहां, ना बंदा ना बंदे की जात, वहां तो ऊंट भी नहीं है। आ जाएं आप, आ जाएं तो फिर क्या होगा? मैंने कहा वो अपने डिफेंस के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो जाएगा, आपकी सारी आर्मर उड़ जाएगी। तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके ऊपर तो हमने नहीं बम मारा ना, आपकी जमीन के ऊपर, तो फिर क्या होगा? फिर ये एक न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ हो जाएगा। तो मैंने कहा यार उससे पहले दुनिया चुप करके नहीं बैठी रहेगी ना।
بیکاز جب آپ کی ہماری سچویشن پاکستان کی یہ ہوگی کہ اب ہمیں لگ رہا ہے جیسے کہ انڈیا از کمنگ ان اینڈ انڈیا کو روکا نہیں جا سکتا اب، تو اس وقت یہی ہوگا نا، ہم اپنے نیوکلیر ویپنز کو تیار کرنا شروع کر دیں گے. جب ہم اپنے نیوکلیر ویپنز کی تیاری کریں گے، وہ 10-15 دن لگتے ہیں نا ان کو تیار کرنے میں، ان کے مختلف چیزیں مختلف جگہ پہ پڑی ہوئی ہیں، ان کو اسمبل کرنا، تیار کرنا. تو میں نے کہا امریکہ کے سیٹلائٹ جو ہیں وہ اس کو پک اپ کر لیں گے ایکٹیویٹی کو. امریکہ کو پتہ چل جائے گا کہ اب پاکستان اپنے نیوکلیر ویپنز تیار کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد تو مطلب ہے کہ یہ تو نیوکلیر کانفرنٹیشن کی طرف ہے. تو میں نے کہا 1990 میں صرف ایک شک ہی تھا کہ شاید اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی ہے. تو رابرٹ گیٹس اس وقت امریکہ کے بڑے وہ ٹاپ لیول ڈپلومیٹ تھے، وہ بھاگے آئے پاکستان میں پریزیڈنٹ اسحاق کو اور محترمہ بینظیر کو ملنے کے لیے کہ نہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ نیوکلیر کی طرف جا رہا ہے، اور پھر انڈیا کے اوپر پریشر ڈالا. تو اسی لیے تو میں نے کہا وہ پھر وہی ہوگا کہ وہ گریٹ پاورز آ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کا سیز فائر کرا دیں گے. تو میں نے کہا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے 15 day وار 20 day وار وہ ختم ہو جائے گا. آپ نے بھی کوئی ٹیریٹری لی ہوگی، ہم نے بھی کوئی ٹیریٹری لی ہوگی، پھر ایک تاشکنڈ ٹائپ اگریمنٹ ہو جائے گی، چلو جی آپ بھی وڈرا کر جائیں، ہم بھی وڈرا کر جائیں. تو میں نے کہا واٹ ول بی گینڈ بائی دس. تو اس لیے یہ دس از آف نو کانسیکوینس. میں نے کہا اس کا نقصان جو ہے زیادہ وہ آپ کا ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا. وہ کیسے؟ اور میں نے کہا وہ ایسے کہ آپ 8% گروتھ ریٹ ہے، ساری دنیا کی فارن انویسٹمنٹ آپ اپنے پاس لانا چاہ رہے ہیں، آپ چائنا کو کنفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایسٹورڈز دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی معیشت کو بڑھا رہے ہیں، آپ کا سٹاک مارکیٹ از یور بیرومیٹر. میں نے کہا آپ کو پتا ہے جس دن یہ ہوا آپ کی سٹاک مارکیٹ کریش گر جائے گی. بالکل. دا منٹ دس ہیپنس تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں تو آپ مودی تو آئے ہیں وہاں اکنامک پروگرام لینے کے لیے. تو میں نے کہا پاکستان کا کیا، ہم تو پہلے 3% پہ نیچے گرے ہوئے ہیں، ہماری سٹاک مارکیٹ از نائدر ہیئر نور دیئر. تو وہ تو نو بگ ڈیل فار اس، ہم تو جسے کہتے ہیں پہلے ہی گھاس کھا رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ہم تو برداشت کر لیں گے. آپ کے لیے جو سارے آپ کی ویژن، آپ کے گرینڈ پلانز، اسٹریٹجک ایشوز، وہ سارے فارغ ہو جائیں گے. تو یو ہیو ٹو تھنک کیئرفلی کہ یہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے. اور فائنلی پھر دنیا کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا آپ کو جو کور ایشو ہے اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی. کشمیری کیوں انہیپی ہیں آپ کے ساتھ، کیوں آپ اتنا تشدد کر رہے ہیں ان کے اوپر؟ وہ نہیں رہنا چاہتے آپ کے ساتھ، آپ نے سارے وعدے توڑ دیے پرانے. اب تو یہ بات کہاں جائے گی؟ بات گھوم پھر کے وہیں آ جائے گی. اچھا اب مسئلہ یہ تو پھر چپ کر جاتے تھے، پھر وہ غصہ بھی بھرا ہوا تھا کہ ہم اتنے پاورفل ہیں اور ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے. تو یہ مسئلہ ہے. اب تو آج بھی یہی کوسچنز ان کے سامنے ہوں گے. آج بھی وہ عوام کہہ رہی ہے جی کچھ کرو کر کے دکھاؤ. وہ کیا کریں؟ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسی چیز کریں جس کے ساتھ وہ پروپیگنڈا زیادہ اس کا ویلیو ہو. جیسے کہ انہوں نے جناب بڑا پروپیگنڈا ویلیو بنایا ہوا ہے کہ جی ہم نے ہاٹ پرسیوٹ کی میانمار میں، اور وہاں کوئی ریبلز تھے جو کہ تنگ کر رہے تھے، ہم نے جا کے ہاٹ پرسیوٹ کی، یہ کیا وہ کیا. ارے بھائی گیو می اے بریک. میانمار اور پاکستان، گیو می اے بریک. کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن؟ اور وہاں میانمار کی حکومت آپ کے ساتھ تھی، حکومت نے آپ کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ جائیں اور جا کے کوئی ٹھوٹھا کریں وہاں. تو آپ وہ پاکستان کر کے تو دیکھو یہاں کیا ہوگا. آپ کے پہلی بات تو یہ ہے کہ وی آر فلی پریپیئرڈ. اگر آپ کچھ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں اکراس دا بارڈر تو وہ تو خیر جتنی کریں گے وہ اس کے دگنا رسپانس آئے گا یہاں. بالکل. تو کیا ہوگا؟ آپ کے لوگ مارے جائیں گے، ہمارے لوگ مارے جائیں گے. کیا ہوگا؟ سیز فائر ہو جائے گی. چلو آپ نے وہ خون کی جو لسٹ ہے، وہ جو تھرسٹ ہے عوام کی، وہ پوری ہوگی. آپ اپنی عوام کو کہیں ہم نے پاکستان کو ٹھیک ٹھاک ٹھکا دیا، ادھر ہم کہیں گے اپنے لوگوں کو ہم نے انڈیا کو ٹھیک ٹھاک ٹھکا دیا. بیچ میں عام غریب لوگ مارے جائیں گے اور دنیا آ کے آپ کو کہے گی نہیں بس کرو. تو کیا ہوگا یہ؟ تو یہ انڈیا اس وقت سوچ رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو غصہ ہے نا، یہ غصہ کی آؤٹ پورنگ ہے، فرسٹریشن ہے، ڈیسپریشن ہے، آؤٹریج ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا تو کمپیریزن ممبئی کے ساتھ ہے ہی نہیں. ممبئی تو بہت بڑی چیز تھی، تو آپ نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی کچھ کر سکتے تھے، کرنا چاہتے تھے آپ. اور یہ تو کچھ بھی نہیں. آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ 17 میں سے 13-14 جو ہیں وہ تو اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ آگ لگ گئی تو وہ مارے گئے. 4 لوگ ہماری طرف سے تھے. ہماری طرف سے مراد یا کشمیریوں کی طرف سے تھے جو ٹیررسٹ تھے، جن کو آپ نے کنفرنٹ کیا اور انہوں نے آپ کے 4 مار دیے، آپ نے ان کے 4 مار دیے. تو واٹس اے بگ ڈیل؟ تو اپنی طرف دیکھیے، جھانک کے دیکھیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور ابھی تک تو آپ نے کوئی ایویڈنس بھی پریزنٹ نہیں کی ہے کہ جی یہ پاکستان سے آئے تھے یا نہیں. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو پاس چیزیں تھیں ان سے لگتا ایسے ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ تعلق تھا.
ارے بھائی کنکلوسیو بات کوئی نہیں ہے، یہ کوئی سننی، یہ کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے تو یہ ساری دھمکیاں ہیں. ایونچولی ایک ہی چیز ہے ان کے پاس، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو وہ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے ایکچولی یہ منصوبہ کچھ عرصے سے بنا ہوا ہے، جس کے تحت انہوں نے افغانستان کو اور ساتھ لے لیا اور امریکہ کو ساتھ لے لیا. اور پہلے آپ کو میں نے پچھلے ہفتے ہم یہی بات کر رہے تھے، میں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے افغانستان کے اوپر بھی ایک جو ورکنگ گروپ بنایا ہے وہ انڈیا افغانستان امریکہ بنا دیا، پاکستان کو بیچ میں سے نکال دیا. حالانکہ اوریجنل جو تھا وہ تھا پاکستان، افغانستان، چائنا اینڈ امریکہ. اب چائنا کو بھی نکال دیا، پاکستان کو بھی نکال دیا، اور یہ 3 بن گئے. اور اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ اپنے عبداللہ کو تو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. وہاں ان کی نااہلیاں جو ہیں اور جو کرپشن چل رہی ہے اس حکومت کی، اس کو تو قابو میں نہیں لا رہے ہیں. امریکہ اور سارے نیٹو فورسز طالبان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکی، اور سارا بوجھ جو ہے وہ بلوا جو ہے پاکستان پہ ڈال رہے ہیں. ارے بھائی کوئی پروپورشنٹ سی بات ہونی چاہیے. تو یہ ایسی نہیں ہے، اور یہ اپنے لوگوں سے چھپانے کے لیے سارا کچھ پاکستان پہ ڈال رہے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سائیڈ ہے نا. اب بات یہ کہ اس کی ایک اور سائیڈ بھی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا خامیاں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اچھا میں سیٹھی صاحب میں اس طرف آتا ہوں. ایکچولی ایک بات کیونکہ یہاں پر وہ پبلک انٹرسٹ کے لیے بھی ہے، تھوڑا سا لوگ اس کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں. وہ ہے ابھی خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو دیا، انہوں نے اس میں بات کی، یہ بات پہلے آپ کر چکے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں اس کی ذرا ایکسپلینیشن، اس کی ذرا وضاحت دوبارہ کی جائے. وہ ٹیکٹیکل ویپنز کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں، ذرا یہ کلپ دیکھیے. جہاں تک دفاع کا تعلق ہے، وہ کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کی بات کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے جو ہمیں بار بار ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے کہ ہمارا جو ٹیکٹیکل ویپنز جو ہیں ان میں ہمیں برتری حاصل ہے، اور ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے کہ آپ کی دفاعی ضروریات سے زیادہ آپ کے پاس یہ ٹیکٹیکل ویپن ہے. اور اگر ہماری سلامتی کو خطرہ ہوا، ہماری سرزمین کے اوپر کسی نے قدم رکھا اور کسی کے عزائم جو ہیں وہ ہماری سالمیت کے مطابق جو ہے کے متعلق جو ہے وہ خطرناک ہوئے، تو ہم گریز نہیں کریں گے. اگر دفاع خطرے میں ہوئی، ہمارا بقا خطرے میں ہوئی، تو پھر تو جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا. ایڈی صاحب آپ نے کچھ عرصے پہلے یہ جب بات کر رہے تھے ٹیکٹیکل ویپنز کے حوالے سے، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، لیکن کیا کروں وہ پھر ٹی وی کی زبان میں تھوڑا سا معیوب تھا، وہ ایڈٹ ہو گیا. اب میں یہ کہوں کہ سٹی گم ہو جاتی ہے اگر ٹیکٹیکل ویپنز کا نام بھارت سنتا ہے. تو ذرا ایکسپلین کریں گے تھوڑا پبلک انٹرسٹ کے لیے کہ پرابلم کیا ہو جاتی ہے بھارتی سرکار کو جب پاکستان کے ٹیکٹیکل ویپنز کی بات آتی ہے. تو یار وہ ٹیکٹیکل ویپن کیا ہے؟ نیوکلیئر ویپن ہے نا. اور وہ نیوکلیئر ویپن جو ہے وہ چھوٹا نیوکلیئر ویپن آپ سمجھ لیں، جس کا جو ریڈیس ہے اور کل ریڈیس ہے وہ چھوٹا سا ہے، اور اٹس فوکسڈ اینڈ لمیٹڈ. یہی ہے نا ٹیکٹیکل ویپن. اسٹریٹجک وار تو ہوتی نہیں ہے، ٹیکٹیکل وارز ہی ہوتی ہیں آج کل. اسٹریٹجک وار میں تو آؤٹ رائٹ ڈیفیٹ یا وننگ ہوتی ہے نا. اب جب ملک جو ہیں وہ نیوکلیئر ویپنز لے لیتے ہیں تو وہاں پھر کوئی آؤٹ رائٹ ون اور آؤٹ رائٹ لاس نہیں ہوتا. البتہ یہ ہے کہ اگر نیوکلیئر وار ہو جاتی ہے تو پھر آپ ان کے اوپر پھینکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر پھینکتے ہیں. ظاہر ہے انڈیا بہت بڑا ہے اور آپ اتنے بڑے نہیں ہیں، تو وہ اور بات ہے، مگر وی کانٹ ایون تھنک آف دیٹ. اب خواجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ مطلب ہے کہ اب وہ ظاہر ہے وہ جب سوال پوچھا جائے گا تو پھر جواب تو میں دینا پڑے گا نا. وہی ایک زمانے میں مہر چوئی شجاعت کو کسی نے پوچھا تھا، اسی قسم کا کوئی حادثہ ہوا انڈو پاک کا، تو کسی نے پوچھا او جی تھوڑے کو نیوکلیئر ویپن نے اگر انڈیا ہے کردا وہ کردا تو اسے استعمال کرو گے کہ نہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں بیچارے؟ وہ کہتے نہیں یہ تو ہم نے وہ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں دکھانے کے لیے. یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا. میں نے کہا ہاں وہ کسی شب برات واسطے تو نہیں رکھے. مطلب ہے کہ اگر بنائے ہیں تو اگر ضرورت پڑ گئی تو استعمال کریں گے، یہی کہنا پڑتا ہے نا. مگر کوئی یہ کرنا نہیں چاہتا. اس کو اسی لیے ڈیٹیرنٹ کہتے ہیں. ڈیٹیرنٹ کا معنی یہی ہے کہ ایک چیز ہے اس کو استعمال نہیں کرنا، صرف دکھاوے کے لیے رکھا ہے تاکہ دونوں سائڈز کو پتا ہو کہ میرے پاس بھی یہ ہے میرے پاس بھی یہ. اگر کسی نے استعمال کیا دونوں مارے جاؤں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرے کو روکنے کے لیے کہ بھئی آپ مت کچھ کیجئے، اگر آپ نے کچھ کیا تو گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے اس کو ڈیٹیرنٹ کہا جاتا ہے، نیوکلیئر ڈیٹیرنٹ. یہ ڈیفنس ویپن ہوتا ہے، تو اس کو کوئی استعمال وال نہیں کرتا. اب جو خواجہ صاحب ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی بات کر رہے ہیں انہوں نے نیوکلیئر لفظ نہیں استعمال کیا.
वो यही मतलब है ना कि यार अगर वो थार में आ जाते हैं 50 मील और आके वो आपका कराची और लाहौर का मुल्तान का सेक्टर या कराची बहावलपुर या मुल्तान बहावलपुर या रहीम यार खार या वहाँ आके वो 50-60 मील अंदर आ जाते हैं, क्योंकि आपने डिफेंस वहाँ कमज़ोर है, आपने नहीं की, क्योंकि 4-5 फ्रंट खोले हुए हैं, उनके पास ज़्यादा बड़ी फौज है, वो ज़्यादा फ्रंट खोल सकते हैं। आपने लाहौर को प्रोटेक्ट किया हुआ है, सियालकोट को किया हुआ है एंड सो ऑन, तो आपने कुछ चीज़ें लूज छोड़ी हुई हैं, तो वो वहाँ आ जाते हैं। तो अब उनको वहाँ से निकालने के लिए क्या किया जाए? अपनी बाकी डिफेंस को तो नहीं खराब किया जा सकता। तो ये हमारी डॉक्ट्रिन ये है कि अच्छा लो जी, फिर असी छोटा जा न्यूक सुट देंगे, असी अपने इलाके से सुट देंगे, तो फारक कर देंगे। बिल्कुल। तो ये इसके साथ अब तकलीफ होती है, क्योंकि दुनिया जो है वो वहाँ एक फलसफा ये है कि आफ्टर हिरोशिमा एंड नागासाकी न्यूक्लियर वेपन्स दिखावे के लिए होते हैं, डेटरेंस के लिए होते हैं, रोकने के लिए जंग को होते हैं, जंग को जीतने के लिए या हारने के लिए नहीं होते। तो इंडिया को पता है इस बात का, इसलिए अब इंडिया की कन्वेंशनल जो सुपेरियोरिटी है वो भी चेक में है। कोल्ड स्टार्ट और नो कोल्ड स्टार्ट ये बॉर्डर के ऊपर ठक ठक होती है, इससे ज्यादा कोई तवक्को नहीं है कि ये चीज इससे ज्यादा आगे बढ़ जाए। ठीक है, अच्छा ये यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक एलिमेंट इसका डिस्कशन का भी रह गया है कि एक्चुअली यहाँ पर कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने की भी ज़रूरत है, इसके बारे में लिखा जा रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्कशन में भी लाना चाहिए कि हमें क्या करने की ज़रूरत है। और लाइकलीहुड ये है कि कल जब प्राइम मिनिस्टर खिताब करेंगे UNGA में, तो उनको किन बातों को हाईलाइट करेंगे और किन बातों को हाईलाइट करना चाहिए। एक ब्रेक के बाद पे बात होगी, बस साथ रहिए। बड़ी तफसील के साथ ब्रेक से पहले इस हवाले से बात की गई कि जो धमकियां दी जा रही हैं, ये जो पूरा मीडिया के अंदर एक भारतीय मीडिया के अंदर हाइप क्रिएट की जा रही है, उनमें उसके अंदर कितनी खोखलापन कितना ज़्यादा है, हकीकत क्या है और खोखलापन क्या है, उस पर बात हुई। लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में ज़रा बात हो जाए कि प्राइम मिनिस्टर साहब कल खिताब कर रहे हैं, किस हवाले से बात करेंगे, लेकिन ये भी कि हमें ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को, रियासत के मुख्तलिफ इदारों को क्या करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए अपना हाउस इन ऑर्डर करने के लिए। तो सेठी साहब, वक्त क्या कहता है, हमें क्या ज़रूरत है? मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर हम ये बात वैसे डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंसाइज सा व्यू हमें अगर हम लें तो वो क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बड़े सच्चाई के साथ दिल पे हाथ रख के कुछ बातें हैं, होमली ट्रूथ्स जिसे कहते हैं, कुछ सच बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी बाजी की जो पॉलिसीज़ रही हैं वो ऐसी रही हैं कि आज अगर हम सच भी बोल रहे हैं तो हमें सुनने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी तैयार नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा कोई तल्लुक नहीं है इस चीज़ से, तो बहुत कम लोग हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बात सुनने के लिए तैयार हैं। यहाँ जो मैं देख रहा हूँ माहौल ये है कि वो इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड कि भाई पाकिस्तान ने ऐसे लोग पाले हुए हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसे लोग और ऐसी तंजीमें पाली हुई हैं जो ये इस किस्म के काम करती हैं, और जब तक वो तंजीमें हैं वहाँ और उनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं होता तो ये चीज़ें होती रहेंगी। तो अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली नहीं कर रही तो इनडायरेक्टली जिम्मेदारी तो होती है। ये एक बात चल रही है हर जगह पे कि ठीक है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट नहीं चाहती ऐसी कोई चीज़ हो, हम तस्लीम करते हैं, मगर क्योंकि ऐसे लोग हैं वहाँ जिनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा और या उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है, जो भी वजह है, और वो ये काम करते हैं, तो फिर जिम्मेदारी बनती है हुकूमत की भी और एस्टैब्लिशमेंट की भी। एक तो ये बात हर जगह पे जहां मैं जाता हूं ये बात गूंजती है। यहां तक मैं आपको बताऊं कि ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी है, उनके अंदर जो इस वक्त ईमेल्स एक्सचेंज हो रही हैं और उसके अंदर जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स सर्कुलेट हो रही हैं, तो वह आपको पता ना, यहाँ वेस्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट्स बहुत से चल रहे हैं, फलानी इंटेलिजेंस एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर की इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग होती है जिसे बिजनेस इंटेलिजेंस कहते हैं। वो बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स और बिजनेस हाउसेस और इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो सब्सक्राइब करती हैं उनको कि जी ये लाइक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हो गया, इस तरीके के साथ 5-6 और बोर्ड्स ही हैं। तो वो उनकी जो रिपोर्ट्स है वो मैंने सारी देखी। वो रिपोर्ट्स जो है सब में ऐसे शुरू होता है कि एक चीज के जी ये हुआ है, ये उन लोगों ने किया जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है, और ये पाकिस्तान की तरफ से ये नहीं कहते कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, मगर पाकिस्तान का नाम आ जाता है
کہ پاکستان سے لوگوں نے بیٹھ کے یہ پلان کیا اور یہ کیا ہے. تو پہلی بات یہ اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے یہ بات, اس کے اوپر بحث ہی نہیں ہے, شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے بات, آگے جا کے پھر باقی دوسری باتیں ہوتی ہیں. مگر اگر یہ بات ہے تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس میں دنیا اس کو تسلیم, اس کو مانتی ہے, یقین کرتی ہے, اور آپ جو مرضی کہتے رہیں وہ آپ کو نہیں سننے کے لیے تیار. یہ ان کی ذہن کے اندر کھوپڑوں میں چلی گئی ہے بات, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ماضی میں ایسے ہوئے تنظیمیں کو ہم نے پالا تھا اور استعمال کیا تھا اپنے سیکیورٹی کے لیے, ہندوستان کے خلاف یا افغانستان کے خلاف. اب ہم نہیں کر رہے, ہماری تبدیل ہو گئی ہے ہمارے اندر, مگر وہ تنظیمیں ہیں, ہاں وہ نہ کچھ کر رہی ہوں مگر وہ ہیں, جسے کہتے ہیں دیر الائیو اینڈ ککنگ. اور جب بھی موقع ملتا ہے ان کی طرف سے بیان بھی آتے ہیں, ڈیمونسٹریشنز بھی ہوتی ہیں, باہر نکل کے وہ بیان بازی بھی کرتے ہیں خون خرابے کی اور یہ وہ وغیرہ, اور ہم کچھ نہیں کرتے. تو اور کچھ ایسی ہیں جن کو ہم نے یو این میں بین کیا ہوا ہے, مگر وہ ہم ان کو پھر بھی بین, یہاں ہم نے بھی شاید بین کیا ہوا ہے مگر پھر بھی وہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور وہ ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے خلاف ایک بات جاتی ہے تاکہ وہ کہتے ہیں یار نیت نہیں ٹھیک ان کی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ کی نیت نہیں ٹھیک. کیوں اگر ہوتی تو یہ کیوں ان کو پالتے, اگر پال نہیں رہے ہیں تو ان کو فرق کیوں نہیں کرتے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ افغانستان والے جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, اپنی نااہلی اپنی ناکامیاں چھوڑ کے ہمارے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں کہ جی وہ حقانی نیٹ ورک جو ہے نا وہ پاکستان میں گھس بیٹھیا ہے, وہاں سے بیٹھ کے وہ افغانستان کے اندر اٹیکس لانچ کر رہے ہیں. ارے بھائی حقانی نیٹ ورک آج تو نہیں کب سے ہے, اور حقانی نیٹ ورک از اونلی ون, ایک حصہ ہے سارے طالبان کا. سارا طالبان تو پاکستان میں نہیں بیٹھے نا, افغانستان کے طالبان وہ تو افغانستان میں بیٹھے ہیں, کہاں کہاں بیٹھے ہیں اور وہاں کہاں اٹیکس ہو رہی ہیں. تو یہ سارا بوجھ پاکستان میں ڈال دینا. مگر حقیقت یہ ہے کہ ہاں ہمارے بارڈر ایریاز میں افغانستان کے جو ریبلز ہیں, جیسے حقانی نیٹ ورک آپ کہتے ہیں, وہ گروپ جو ہے وہ ہمارے ہاں بیٹھے ہیں. اب ہم ان کو نہیں نکالتے. اب کیوں نہیں نکالتے وہ الگ ایک بحث ہے, ہمارے بھی کوئی پرابلمز ہیں نکالنے کے اور نہیں نکالنے کے. مگر وداؤٹ اینی ایویڈنس کہ جی کیا وہ یہ اٹیکس لانچ کر رہے ہیں افغانستان میں, نہیں کیا نہیں, وہ کہہ رہے جی تسی بٹھائے نے, تسی روک دے نہیں ہو, وہ کر دے نے, آپ ملوث ہیں. اچھا اب یہ دو الزام ہمارے پہ لگتے ہیں, ساری دنیا ان کو یقین کرتی ہے اور ہمیں ہولڈ کرتی ہے رسپانسبل. اور اس میں آپ کے دوست امریکہ بھی یہی بات کہتے ہیں, افغانستان بھی یہی کہہ رہا ہے, اب انڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے. اب یہ ایک تو ایک آپ کی کمزوری ہے آپ کے سٹینڈ کی, جب آپ دنیا کو بتانے جاتے ہیں نا کوئی بات تو آپ کے راستے یہ کھڑی ہو جاتی ہے. وہ کہہ یار اگر ایسی بات ہے تو آپ ختم کیوں نہیں کرتے ان کو, آپ نے کیوں پالے ہوئے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں وہاں, اگر یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں تو آپ کچھ نہیں کر رہے ان کے بارے میں, اس کا مطلب ہے آپ نے خود آپ انوالوڈ ہیں اس چیز میں. تو ایک تو یہ آپ کا جو سٹینڈ ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے اگر کوئی اسٹرانگ سٹینڈ لینا ہے, دنیا کو بنانا ہے, تو یہ جو دو ایشوز ہیں کہ جو لوگ آپ کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا پناہ لی ہوئی ہے, وہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داری اور حساب کون دے گا, یہ ایک ایشو ہے. ساری دنیا آپ کے خلاف ہے اس چیز کے اوپر. اور آپ کا ایک اچھا موقف بھی کہ ہم تو امن چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ, ہم تو ڈسکشن چاہتے ہیں, ہم نے تو انڈر مشرف کیا, ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے بات کریں, بات کو آگے لے جائیں, ہم نے تو بہت آگے جانا چاہتے ہیں, مگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں انڈیا ٹھیک کہتا ہے. اب لوگوں کا ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہے نا انٹرنیشنل کمیونٹی کا انڈیا میں, آپ میں اب کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں رہا. آپ میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا ویسٹڈ انٹرسٹ اسی وقت تھا جب امریکہ آپ کو استعمال کرنا چاہتا تھا اپنے مفاد کے لیے. آپ نے سوچا امریکہ کے مفاد کے لیے ہم امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں, اس سے ہمیں پیسے اور ہتھیار ملیں گے, ہم ان کو استعمال کر کے اپنے آپ کو مضبوط کریں گے انڈیا کے خلاف. تو آپ نے کہا چلو امریکہ کے مفاد پورے ہو رہے ہیں, ہمارے بھی ہو رہے ہیں پورے. مگر اب امریکہ نے آپ کے اندر دلچسپی چھوڑ دی, بیکاز امریکہ افغانستان کو چھوڑ کے چلا گیا, وہاں اس کی شکست ہو گئی ہے. اب وہ کیا, اب وہ امریکہ کی دلچسپی نہیں رہی, اب آپ کے یہاں کسی کی دلچسپی نہیں رہی, اب سوائے چائنا کے کسی کی دلچسپی نہیں ہے. اچھا اب آپ ایک چائنا کے ساتھ بیٹھ کے گھرے ہوئے ہیں آپ, ایران آپ کے ساتھ نہیں ہے, افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں, انڈیا کے ساتھ خراب ہیں, سارے ساؤتھ ایشیا کے سارک کے نیشنز ہیں وہ نیپال والے آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے, سوائے سری لنکا کے بنگلہ دیش آپ کے خلاف کھڑا ہے, آپ وہاں بھی کچھ نہ کچھ یہاں سے بیان بازی ہوتی رہتی ہے بنگلہ دیش کے خلاف. وہ سوائے سری لنکا کے جو چپ ہے, سارا سارک جو ہے وہ انڈیا کے تھم کے نیچے.
تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ریجن میں بھی آئسولیٹڈ ہیں, انٹرنیشنلی بھی آپ آئسولیٹڈ ہیں. آپ کس طریقے سے کشمیری بھائیوں کی آواز جو ہے اس کو بلند کریں گے جب آپ کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو اس قسم کی آپ کی سچویشن ہے. ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہماری تنقید کرتے ہیں, خواہ وہ غلط ہے مگر تنقید ہے, اور اس کا بیسس ایک بنتا ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے. یہ ہماری کمزوری ہے, اور اس وقت ہماری انٹرنیشنل کمزوری ہے اس میں. ٹھیک. اچھا سیٹھی صاحب, آخری اس حوالے سے بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اب جیسے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ کہا گیا ہے کہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ انڈین پرائم منسٹر نہیں شرکت کریں گے, لیکن اب افغانستان اور بنگلہ دیش کی طرف سے بھی یہ انڈین میڈیا کلیم کر رہا ہے, سورسز کلیم کر رہے ہیں کہ شاید انہوں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بھی نہیں آئیں گے. تو اگر یہ ممالک بھی خدا نخواستہ نہیں آتے تو کیا فیٹ ہے, پھر کیا مستقبل ہے ساک کا, اور اس پھر کیا فائدہ کیا ہوا ساک سمٹ کا؟ ساک کینسل ہو جائے گی نا, ساک سمٹ کینسل ہو جائے گی, اور پہلا قدم تو یہ ہوگا کہ پھر پاکستان ول سے ساک سمٹ کینسل. وہ لوگ نہیں آ رہے تو ساک سمٹ کہاں سے ہوگی؟ اگلا پرابلم بنے گا نا, کیا وہ ایک گروپ بنا کے ایک نئی ساک بنا لیں گے آپ کے بغیر اور آپ کو ایکسکلوڈ کر دیں گے, یا یہ اس کو چھوڑ دیں گے کہ جی ختم ہوگی بات, ابھی اس سال ساک سمٹ کینسل ہوگی, پہلے بھی ایک دفعہ ہوئی تھی, چلے کینسل ہوگی اس سمے, پھر دیکھا جائے گا. تو یہ ہے, ظاہر ہے اگر کینسل ہوگی تو کینسل ہو جائے گی, وہ خاص فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ساک کی بات ہوتی ہے تو بیسکلی اس کے اندر انڈیا پاکستان کی ہی بات ہوتی ہے, باقی تو سارا ادھر ادھر کی باتیں ہیں, آلتو فالتو ہیں جیسے آپ کہتے ہیں. اور ساک جو ہے اس کے اندر اگر انڈیا پاکستان نہیں ملتے تو ساک کا معنی ہی کوئی نہیں ہے. آف کورس انڈیا ہر سٹیج پہ ایک گروپ بنانا چاہتا ہے, خواہ وہ کرکٹ کے اندر ہو, خواہ وہ سیاست میں ہو, خواہ وہ تجارت میں ہو. انڈیا چاہتا ہے کہ سارک جیسی چیز ہو جس کی ہیجمنی لیڈرشپ انڈیا کے پاس ہو. اب جب بھی پاکستان اس میں آتا ہے تو پاکستان ایکسیپٹ نہیں کرتا اس بات کو, پاکستان جو ہونے نہیں دیتا, تو وہ تکلیف تو ہوتی ہے ان کو. اور مگر باقی جو ممالک ہیں ساک کے وہ یہی کہتے ہیں یار انڈیا پاکستان جہاں بھی وہ ایک گروپ میں آتے ہیں تو وہاں انڈیا پاکستان کی بات ہوتی ہے, وہاں میں ہماری باتیں تو کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا, نہ ہی کسی کو دلچسپی ہوتی ہے. تو ساک کے کوئی معنی نہیں ہے, ساک نے آج تک ابھی تک کچھ کر کے بھی کچھ نہیں دکھایا, اٹس جسٹ ٹاکنگ پوائنٹ, کچھ اس میں نہیں ہے, اس کی اہمیت نہیں. ٹھیک ہے, ایک یہاں بریک لے لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہو جائے کچھ ملکی سیاست کے اوپر بھی. پینما کا معاملہ ابھی تک گرم ہے, سڑکوں پر احتجاج اور اس کی تیاریاں تو ہیں ہی ہیں, لیکن جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر اس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو وہاں کیا باتیں آج ہوئیں اس پر بھی بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آج ایک اجلاس ہوا, نہایت ہی اہم اجلاس. پینما پیپرز کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی, وہاں پر اپوزیشن کے ممبران بھی موجود تھے, حکومتی ارکان بھی موجود تھے, ایف بی آر کے چیئرمین بھی تھے, ڈی جی ایف آئی اے بھی تھے, نیب کے چیئرمین بھی تھے. سیٹھی صاحب بات یہ ہے کہ اب ایف بی آر چیف کہتے ہیں کہ جی پینما انفارمیشن نہیں دے رہا, انہوں نے نوٹسز آلدو ایف بی آر نے جاری کر دیے تھے, وہ بھی 5-6 مہینے بعد جاری کیے. نیب چیئرمین کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی ابھی اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے, لہٰذا یہ ابھی تک ایک نیوز پیپر لیک ہی ہے. ڈی جی ایف آئی اے کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا. تو پھر اس حوالے سے جو بھی لوگ شامل ہیں, کو صرف چلیں ہم نواز شریف صاحب کا خاندان نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ شامل ہیں, ان میں پولیٹیکل لوگ بھی ہیں, بزنس مین بھی ہوں گے, تو کیا کوئی کارروائی کسی کے خلاف کو ایکسپلینیشن کوئی شروع ہی نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ یہاں پر تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کچھ نہیں ہو سکتا, یا کوئی ادارہ وہ کہتے ہیں کہ شاید قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا. دیکھیے ایسے ہے کہ قانون کے مطابق ہی اداروں نے چلنا ہوتا ہے. اب اگر قانون کہتا ہے کہ آپ ایک فورن کمپنی یا رکھ سکتے ہیں اور اخبار میں یہ چھپ جاتا ہے کہ فلانے کے پاس ایک فورن کمپنی ہے, تو وہ تو قانون کے, وہ آپ نے کوئی قانون تو وائلیٹ نہیں کیا, قانون تو یہی کہتا کہ آپ نہیں رکھ سکتے. بات کو آگے بڑھانا پڑے گا نا, یا تو کوئی کہے یہ ثبوت کے ساتھ کہ فلانے کے پاس ایک فورن کمپنی ہے, وہ تو ٹھیک ہے, اس کے اندر جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ہیں 10 لاکھ روپے یا 10 لاکھ ڈالر. یہ 10 لاکھ ڈالر جو ہیں یہ چوری کے ہیں, یہ فلانی جگہ سے یہ چوری ہوئی اور یہ چوری ہو کے یہ اس کمپنی میں ڈالے گئے, یہ اس کمپنی کا اکاؤنٹ نمبر ہے,
یہ اکاؤنٹ کے اندر یہ پیسے ہیں، یہ فوٹو کاپی ہے اس اکاؤنٹ کی، اور یہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیا ہوا. یہ اگر کوئی پروف دیتا ہے کوئی بندہ، یا یہ اخبار میں یہ چھپتا ہے ایسے، تو پھر ایک جواز بنتا ہے ایف بی آر کے پاس قانون کے مطابق کہ ہم نے ڈیفینیٹ انفارمیشن، اسے کہتے ہیں ڈیفینیٹ انفارمیشن، ہمیں ڈیفینیٹ انفارمیشن قبول ہوئی ہے جس سے لگتا ایسے ہے کہ ٹیکس ایویژن ہوئی ہے، اور ہم آپ کو، جس کی یہ کمپنی ہے مسٹر ایکس، ہم آپ کو یہ سیکشن 149 ہے یا کیا ہے، اس کے تحت ہم آپ کو خط لکھ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے جسے ڈیفینیٹ انفارمیشن یہ کہا جاتا ہے، جس کی قبولیت ظاہر ہے اور جس میں وزن ہے. یہ ایویں تیویں نہیں ہے کسی نے کہہ دیا، یہ ڈیفینیٹ انفارمیشن ہے. اس کے اوپر بڑے کیسز بھی ہوئے ہیں کہ ڈیفینیٹ انفارمیشن ہوتی کیا ہے. کوئی کچھ کہہ دے تو وہ ڈیفینیٹ انفارمیشن نہیں ہے. ویب کے اوپر کوئی چیز چھپ جائے وہ ڈیفینیٹ انفارمیشن نہیں ہے. ڈیفینیٹ انفارمیشن کے بڑے ڈیفینیشنز ہیں کہ وہ ڈیفینیٹ انفارمیشن کب بنتی ہے. بیکاز ادروائز تو وہ ہراسمنٹ کے اندر آ جاتا ہے نا کیس. ادروائز تو ہر انکم ٹیکس انسپیکٹر جو ہے وہ کسی نہ کسی کو خط لکھ دے اور وہ کہے جی ہمارے پاس انفارمیشن ہے آپ نے یہ کیا ہے آ جائیے، پھر وہ بیچارہ بھاگا آئے اور کہے جی میرے پاس ہے نہیں ساڑھے کو انفارمیشن ہے، پھر وہ منہ چپ کران واسطے تسی انہوں نے پیسے دیو. یہ ایسے نہیں الاؤڈ، دس از ناٹ الاؤڈ انڈر دا لا. کہ آپ ہراسمنٹ نہیں کر سکتے کسی کو. آپ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو اسکروٹنی بھی ہوتی ہے وہ بھی 10% اسکروٹنی بیلٹنگ کے ذریعے ہوتی ہے. آپ ہر ایک کا کیس نہیں کھول سکتے. انڈر لا آپ کے جو آپ فائل کرتے ہیں اٹس ایکسیپٹڈ کہ یہ آپ کی فائل جو کیا یہ صحیح کیا ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا انلیس وہ 10% سیمپلنگ کے اندر آپ کا نام آ جائے، پھر آپ کی سارے کھاتے کھل جائیں گے. تو یہ قانون بنائے گئے ہیں بزنس کمیونٹی کی حفاظت کے لیے، اور یہ بائی پارٹیزن قانون ہے. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا نون کی ہو یا کوئی اور ہو اور یا مشرف صاحب کی ہو، یہ سب کے لیے سب کے زمانے کے ہی ہیں. تو ایف بی آر ضرور لکھ سکتا ہے، مگر ایف بی آر کے پاس اس وقت کوئی ڈیفینیٹ انفارمیشن ہی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جی فلانے کے پاس کمپنی ہے. وہ بھائی کمپنی از ناٹ انلیگل، تو وہ اگر ایف بی آر کسی کو لکھے گا تو وہ فوراً ٹھا کر کے وکیل آ جائے گا کہ جی ایف بی آر آپ نے کس کھاتے کس قانون کے تحت لکھا، ہائی کورٹ میں ریٹ ہو جائے گی اور بست ہو جائے گی اور قانون کے مطابق آپ نیب میں جو لوگ جاتے ہیں صحیح کہتا یار اسی کی کریے. نیب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک دو چیزیں ہوتی ہیں. نیب پہ ایک کمپلینٹ ہوتی ہے، دیر ہیز ٹو بی اے کمپلیننٹ. یا فیڈرل گورنمنٹ کمپلیننٹ بنتی ہے یا پروونشل یا کوئی ادارہ بنتا ہے، وہ کچھ ایویڈنس دیتا ہے، اس کے بیسس کے اوپر پھر نیب انکوائری کرتی ہے. پھر وہ انکوائری جو ہے وہ ظاہر ہے ٹیکس اٹس کورس. یہاں فیڈرل گورنمنٹ تو کمپلینٹ کر نہیں رہی، تو پھر کرے گا کون؟ اور اگر عمران خان نے کمپلینٹ لانچ کرنا ہے تو وہ نیب میں کمپلینٹ لانچ کریں اور ایویڈنس دیں، پھر نیب اس کو پروسیڈ کرے گی. اور کرنا چاہیے نیب کو اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر جان ہے. نیب تو چھوٹے چھوٹے کمپلینٹس کے اوپر بھی کام کرتی ہے، انکوائری کر لیتی ہے. مگر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ سوائے یہ کہنے کے کہ جی فلانے کے پاس فورن کمپنی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. یا فورن کمپنی ہے، کوئی کہتا ہے فورن فلیٹس ہیں، اچھا وہ کہتے ہیں جی ہمارے نہیں ہیں. کہاں سے کیسے کوئی تو یہ دس از یا تو فیڈرل گورنمنٹ لانچ کرے، فیڈرل گورنمنٹ شوڈ کمپلین. اگلی گورنمنٹ آئے وہ کمپلین کرے نواز شریف کے خلاف، لانچ کرے کمپلین، نیب ول ہیو ٹو انویسٹیگیٹ. یہ ویسے نیب کا یہ بھی آپ اس پہ مزید بات کل کریں گے. نیب کا ٹریک ریکارڈ تو کوئی اتنا اچھا ہے نہیں. اب سپریم کورٹ بھی یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے کیسز اٹھا لیتے ہیں، 2 لاکھ کرپشن کے بھی اٹھا لیتے ہیں اور شاید 2 ارب کا جو ہے وہ اس بنا پہ کہ ایویڈنس نہیں ہے نہیں اٹھایا جاتا. بہرحال بالکل صحیح کہتے ہیں، ساری باتیں صحیح ہیں. اگر کوئی ادارہ جو ہے جس کے اندر پرابلمز ہیں وہ نیب ہے، ٹھیک، ناٹ ایف بی آر. ایف بی آر تو قانون کے تحت مطابق وہ صحیح جا رہے ہیں. ٹھیک. ایک آج کے پروگرام میں کوشش کی تھی کہ سبجیکٹس ایک 2 اور ہیں ان کو بھی کور کیا جاتا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کیا جا سکا. انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم انہیں ضرور کور کریں گے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.